انتباہات مفیدہ کا 21 نمبر سبق میں جو مسئلہ بیان کرا ہے قرآن کریم کے متعلق بیان کرنا ہے نا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں دنیا کی چیزیں کیوں بیان نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس قرآن کریم میں دنیا کی چیزوں کو اگر ثابت کیا جائے نا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا یہ الگ بات ہے۔ قرآن کریم اگر آیا ہے تو کس لیے آیا ہے؟ روحانی امراض دور کرنے کے لیے اور دلوں کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے۔ اور اس دنیا کا جو نظام ہے بیان کرنا، اس میں قرآن کریم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ کیونکہ ترقی ہوتے ہوتے انسان کہاں تک پہنچ گیا؟ پہلے کیا قرآن کریم تھا؟ پہلی امتوں میں ہرگز نہیں تھا۔ انسان کی تاریخ میں دیکھا جائے کہا جاتا ہے کہ پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، اس کو کچھ کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو اس نے سوچا کیا کریں گا کہ کھانے کے لیے پہلے گھاس وغیرہ کھاتا تھا، پتے طریقہ اپنا کر شکار کرنے لگا۔ پھر شکار کے لیے اس نے اتنی ترقی کی، سوچا آخر میں بندوق آئی وجود میں۔ پھر اور بہت ساری طریقہ یہ خود انسان پیٹ نے سیکھا ہے کہ تم اس طرح کرو آگے۔ اس طرح قرآن کا طب روحانی ہے نا، روحانی طور پر یہ علاج ہے۔ دنیا کے مسائل سے خالی اس کے لیے کچھ موجب نقصان نہیں ہے، اس میں نقصان یا کمی نہیں آتی، بلکہ ایک گناہ کا مال ہے۔ البتہ اس طب روحانی کی ضرورت سے اگر کوئی جز اس کا مذکور ہو جائے تو اس ضرورت کا مکمل ہے، مگر باقاعدہ قاعدہ کہ ضروری یتقدر بقدر الضرورہ، کہ جو چیز ضروری ہوتی ہے نا وہ ضرورت کی مقدار تک ہوتی ہے، اگر اس سے زیادہ ضروری چیز استعمال کیجیے تو نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مثلا شخص بیمار ہے نا، اس کو ہم ٹیبلیٹ دیتے ہیں، اس کو ضرورت ہے 1 ٹیبلیٹ کی اور تم نے کیا کر دی 2 دی ہے نا، اس نے 2 کھائے تو خود کا ہے کوئی آدمی اگر اس میں ذرا عقل ہو کہ دوست کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح ہر چیز کا مثلا یہاں پر کہنا ہے 2 باتوں کا، 2 باتیں کہنا ضروری ہے۔ یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ 3 باتیں کہہ رہا ہے، تو تیسری بات کے متعلق لوگ کہیں گے یار آدمی بہت اچھا تھا، 2 باتیں اس نے اچھی کی لیکن تیسرے میں یہ کیا تھا، باؤنڈری سے ذرا نکل گیا۔ تو دیکھیے ضروری چیز جو ہے ضرورت سے زیادہ اچھی نہیں ہے، مقداری ضرورت سے زائد مذکور نہ ہوگا۔ چنانچہ توحید کے اعظم مقدمات اصلاح ارواح ہے۔ توحید اللہ کا ایک ماننا اصلاح ارواح کے لیے عظیم مقدمہ ہے، یہ اس بات کے لیے کہ سہل و اقرب طریق اس کا استدلال بالموضوعات ہے یا بالمصنوعات ہے۔ اگر آپ آسان طریقہ ڈھونڈنا چاہتے، قریب طریقہ عقل کے لیے سمجھنے کے لیے، تو استدلال بالمصنوعات کرو۔ مصنوعات ہے یہ لفظ، یعنی کیا کرو، دنیا کی بہت ساری چیزوں کو دیکھو، اس سے خود ہی انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یار بنانے والا صرف ایک ہو سکتا ہے۔ اگر بنانے والا ایک نہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو آج دنیا میں بگاڑ بھی آتی اوپر کی طرف سے۔ بگاڑ اگر ہے تو نیچے کی طرف سے لوگ کر رہے ہیں، صحیح لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، کوئی دنیا کے لیے لڑ رہے، کوئی زیادہ جائیداد کے لیے لڑ رہے، یا ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہے نا تو مفاد کے لیے لڑ رہے، زمین کے جو معدنیات وغیرہ ہیں اس طرح سے پیسہ وغیرہ کمانے کے لیے یا زیادہ زمین حاصل کرنے کے لیے، ان پر اپنا روب ڈالنے کے لیے اور کیا کرنا، اپنا نام بڑھانا وغیرہ، ان کے لیے لڑ رہے۔ فساد صرف زمین میں ہے، آسمان میں کوئی فساد نہیں ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ بنانے والا پروردگار صرف ایک ہے۔ اگر ایک نہ ہوتا تو اوپر بھی کہیں نہ ہمیں ایک نہ ایک تو کیا ہوتی، بندوقوں کی آوازیں نظر آتی، توپ وغیرہ کی، کوئی توپ تو آج تک ہم نے نہیں سنی وہاں پر کہ کسی نے داغی ہو۔ تو پتہ چل گیا کہ بنانے والا ایک ہے۔ اور یہاں پر جو طریقہ ہے نا اس سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ مصنوعات سے استدلال کرو۔ بارش برستی اپنے ٹائم پر، جب بارش شروع ہو جاتی ہے نا تو بارش میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ دم بارش رک جائے، کیا ہو گیا یار، استغفر اللہ استغفر اللہ، ان کی تو آپس میں کیا نہیں طبیعت نہیں لگ رہی، ایک نے کہا کہ بارش ہوگی آج، دوسرے نے کہا کہ نہیں ہوگی۔ کیا ایسا ہوا ہے کہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا۔ آج دن نہیں ہوگا کیونکہ ایک نے چاہا کہ دن ہوگا، دوسرے نے کہا کہ نہیں ہوگا۔ کیا ایسا ہوا ہے کبھی بھی؟ کبھی بھی اس دائرے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ جو دنیا کا نظام سسٹم چل رہا ہے نا، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آج کیوں ایسا ہوا۔
صرف بعض اوقات اللہ تعالیٰ کیا کر کے عذاب کی شکل دکھا کر، یہ سورج گرہن چاند گرہن دکھا کے نا انسانوں کو ڈرانے کے لیے خلل ڈالتے ہیں کچھ نہ کچھ، تاکہ میرے بندے متوجہ ہو جائے کہ دیکھیے جو چلانے والا ہے نا وہ ایک ہے، جس کا نظام صحیح طرح چل رہا ہے کبھی کبھی بگاڑ بھی سکتا ہے، اس میں بگاڑ لا سکتا ہے، جیسے قیامت کے دن یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا دن۔ کہیں اجمالاً و اختصاراً بعض مضامین خلق سماوات و ارض، انسان و حیوان وغیرہ کا بیان ہوا بھی ہے، اور چونکہ تفصیل کی حاجت نہیں تھی نا اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان و زمین میں تم سوچو، اب آگے فضول باتیں کرنا ہوا، درخت دیکھو، درخت میں کیا ہے، اس کا تنا بہت بڑا ہے، اس درخت کا تنا چھوٹا ہے، چھوڑ ان باتوں کی، تو عقل مند آدمی ایسا نہیں کہتا یار اس درخت میں کیا ہے، اس میں کانٹے ہیں اور اس میں کانٹے نہیں ہے، یہ کانٹا ذرا تیز ہے اور وہ کانٹا تیز نہیں ہے، پھر اس میں پتے دیکھو، اس کے پتے 3 قسم کے، اس کے پتے کیا ہے گول ہے، اور اس کی پتے کیا ہے ذرا تیز، اس کی پتے تو 3 طرح ہے، اس کی 3 شاخیں ہیں، یہ تو کیا ہے بیوقوفوں کی باتیں ہیں نا، چھوٹے بچے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا کہنا صحیح نہیں۔ اس لیے اگر اس میں کوئی کمال کی بات ہوتی نا تو قرآن کریم بھی تفصیلاً ذکر کرتا، جب قرآن نے مختصراً کام لیا تو مقصد ہے کہ ان باتوں کو زیادہ چھیڑنا یہ دنیاوی سائنس ہے، بس دنیاوی سائنس سے وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ مٹی 3 قسم پر، ایک تو ہے سرخ اور ایک ہے کالی اور ایک ہے سفید، سرخ سے اگر کسی کی پیدائش ہوتی تو اس کا رنگ بھی ذرا سرخ ہوتا ہے، 3 چیزوں کو اللہ نے نہیں چھیڑا کیونکہ یہ ایک ادنا شخص بھی سمجھ سکتا ہے۔ غرض سائنس کے مسائل اس کے مقاصد سے نہیں، البتہ بضرورت تائید کے لیے، قوت کے لیے، مقصود کے جتنا کچھ اس میں بدلالت قطعیہ مذکور ہے، قرآن کریم میں بھی ایسے مسائل ہے، وہ یقیناً اور قطعاً صحیح ہے، بالکل درست ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور یہ جو دنیاوی سائنس وغیرہ یہاں ہم کچھ مسائل یا ہمیں مسائل بتائے جاتے کہ ایسا ہو اور ایسا ہوگا، یہ تخمینی ہے، قطعی نہیں ہے، کسی دوسری دلیل سے اس کے خلاف کا اعتقاد جائز نہیں۔ اگر کوئی دوسری دلیل اس کے معارض ہوگی بات تحقیق، وہ دلیل ہی مخدوش ہوگی، مخدوش معنی خراب ہوگی، یا تعرض کا شبہ ہوگا اس پر، مخدوش معنی خراب خدشی سے نکلا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دلالت آیت کی قطعی نہ ہو، اس کے خلاف پر ممکن ہے کہ دلیل صحیح قائم ہو، ہاں نص قرآنی کو ظاہر سے منصرف کر لیں گے، پھر نص کو ظاہر سے پیر دیں گے آیت کو، جیسے اصولی موضوع 7 میں بھی ہوا تھا۔ دوسری غلطی ہے کہ اس اوپر کی تقریر سے معلوم ہوا کہ ایسے مسائل یعنی جو اصلاح ارواح میں سے نہیں ہے، دنیاوی مسائل ہے، قرآن کے مقاصد میں سے ہے نہیں ہے نا، قرآن کا مقصد ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو زلزلات ہے کس وجہ سے آتا ہے، نیچے سے کیا ہوتا ہے، لاوا جب گرم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر اس کی تحقیق میں آگے لگ جاؤ، لا کیا چیز یار یہ تو لوہا ہے، پھر یہ آگ اس میں کہاں سے آگے، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ قرآن کریم نے ایسا کچھ نہیں کہا، اگر کوئی ایسا کرنے دے، لیکن پھر اس کو یہ نہ کہے کہ قرآن کریم میں دیکھ کہ کمال آ گیا کیونکہ میں نے لا کی تحقیق کر دی، کوئی کمال نہیں آیا، کمال تو پہلے سے اس میں موجود ہے، حضرت سے تم نے کیا کر دیا، کچھ نکال کے تم نے اس کو بھی کمال سمجھا۔ جو لوگ کمال کے ہوتے وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے کمال کیا، کیونکہ باکمال قسم کے لوگ ہمیشہ نیچے رہتے، جیسے کہ وہ پل جب وہ درخت جو پل سے بھرا ہونا وہ نیچے لٹکتا ہے، اوپر کی طرف نہیں ہوتا، اوپر، کیونکہ خالی قسم کے لوگ اپنے کمالات زیادہ بیان کرتے ہیں، بلکہ مقدمات مقصود سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ استدلال میں مقدمات ایسے ہونا چاہیے جو پہلے سے یعنی قبل اثبات مدعا کے مخاطب کے نزدیک مسلم ہو یا بدیہی ہو۔ جو مقدمات یعنی جو باتیں آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، تو مدعی کے یعنی جو کیا ہے مخاطب ہے تمہارا جو سن رہے آپ سے، اس کے نزدیک وہ باتیں مسلم ہونی چاہیے پہلے سے، اور اس طرح سے بدیہی ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی قرآن کریم سے کسی کو دلیل دینا چاہے، وہ تو قرآن کریم کو تسلیم نہیں کرتا، یا اس کے سامنے یہ بات واضح ہی نہیں ہے، تو یہ دلیل دینا بے جا ہے ایسے شخص کو، اس کا معنی ہے بیس کے سامنے بیم بجانا، یا بدلیل مسلم کرا دیے جائے، ورنہ ان سے مدعی پر استدلال ہی نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ جدید تحقیقات ان آیات قرآن کریم کی مدلولات و مفہومات ہو، اگر تم یہ کہیں کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے یہ قرآن کریم کا مفہوم ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جو اول مخاطب حضرت سے قرآن کے،
وہ بالکل ان تحقیقات سے ناشنا تھے، تو اس سے لازم آتے کہ مقدمات غیر مسلمہ و غیر بدیہیہ و غیر مثبتہ سے استدلال کیا گیا ہے، جن میں استدلال کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر تم کہہ رہے کہ قرآن کے کمالات ظاہر ہو رہے، پھر تو عرب کے سامنے اس وقت سادہ سا موبائل بھی نہیں تھا، پھر کیا کرو گے ان کے لیے؟ پھر قرآن کریم کیوں آیا ان کے لیے؟ حالانکہ تم سے زیادہ سمجھنے والے عرب لوگ روتے ہیں قرآن کریم کو سنتے ہوئے، تمہیں تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، تم قرآن کو زیادہ سمجھ رہے ہو، عرب سمجھ رہے۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو تحقیقات قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویسے خواہ خود کو تکانے والا کام ہے، ہندوستڑا خدا ناراض کی بات ہے، کچھ پیدا نہیں ہوگا ان باتوں سے جن میں استدلال کی صلاحیت ہے۔ تو کلام اللہ کے طرز استدلال پر کتنا بڑا دھبا لگے گا۔ تیسری خرابی اس میں ہے کہ یہ تحقیقات کبھی غلط بھی ثابت ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے بہت تحقیقات کی، سو اگر ان کو قرآن کا مدلول بنایا جائے تو اگر کسی تحقیق کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، پھر کیا کرو گے؟ قرآن کریم میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، تم نے خود ہی پہلے سے مسلم کیا، پھر کیا کرو گے؟ اور اہل اسلام کا اقرار بضمن اسی تفسیر کے مدون ہوگا کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے، تو اس وقت ایک ادنا ملحد تکذیب قرآن پر نہایت آسانی سے قادر ہو سکے گا۔ ایک بدین شخص کیا کرے گا؟ بس قرآن کریم پر حملے کرے گا۔ تم نے خود راستہ اس کے لیے کھول دیا ان تحقیقات کی وجہ سے، کیوں ایسے تحقیقات لا رہے قرآن کریم پر ڈالنے کے لیے؟ چھوڑ دو، قرآن کریم ان باتوں کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے تمہارا؟ ایسے لوگوں کا مقصد بس یہ ہے کیا کرے؟ اسلام کی دوار میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی بیخونی کرنا چاہتے ہیں، ظاہری لباس میں اصلاح کے نام سے، ظاہری لباس میں پیدا پہنچانے کے نام سے اندر سے کیا کرتے؟ دیمک کی طرح اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، کہ قرآن کا یہ مضمون غلط کر کوئی کہے گا اور جس کا ارتفاع مستلزم ہے۔ جب قرآن کریم کا مثلا ایک واقعہ غلط ثابت ہوا تو ارتفاع کل کو تو مانا پورا قرآن غلط ہو گیا نا، کیونکہ جب جس سے اعتماد اٹھ گیا تو سب سے اٹھ جائے گا، بس قرآن صادق نہ رہا۔ اس وقت کیسی دشواری ہوگی تمہیں؟ اگر کوئی شخص یہ احتمال نکالے، جیسا کہ بعض نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ قرآن میں یہ کمال ہے کہ جس زمانے جو بات ثابت ہو اس کے الفاظ اسی کے موافق ہو جاتے ہیں، سو اس بنا پر تو یہ لازم آتا ہے کہ قرآن کا کوئی مدلول بھی قابل اعتماد نہیں، جب تک وہ مدلول تمہارا جو ہے ثابت نہ ہو۔ ہر مدلول میں احتمال اس کی ناقص کبھی ہے۔ تو یہ ایسی بات ہو گئی جیسے کسی چالاک نجومی کی حکایت ہے کہ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا لڑکا ہو گیا لڑکی، وہ کہہ دیتا ہے کہ لڑکا نہ لڑکی، مانا اگر تم اس کو پکڑنا چاہو نا کبھی بھی نہیں پکڑو گے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لڑکا نہ لڑکی۔ یار تم نے کہا تھا کہ لڑکا، وہ تو لڑکی ہو گیا، میں نے تو کہا نہیں تھا کیا کہ لڑکا نہ لڑکی میں نے کہا تھا لڑکی۔ اگر تم کہو گے یار تم نے کہا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی ہو گیا، ہمارا تو لڑکا ہو گیا، میں نے بھی تو کہا تھا یار کہ لڑکا نہ لڑکی۔ دیکھیے تو نہ کیا کر دے اس نے، چالاکی کر دی کہ دو لفظوں کو ملا کر بیچ میں نہ لایا، کبھی اس کے ساتھ نہ لگاتے، کبھی پیچھے والے کے ساتھ نہ لگاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو مکار قسم کے لوگ ایار چالاک گیدڑو بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، اور جو صورت واقع ہوتی ہے باختلاف لب و لہجہ، اس عبارت کو اس پر منطبق کر دیتا کہ اسی کتاب کو ہدایت نامے کا کہنا صحیح ہوگا۔ چوتھی خراب اس میں ہے جو بالکل ہی غیرت کے خلاف ہے، کہ صورت میں یا اس صورت میں اگر محققان یورپ یہ کہے، جو یورپ کے محققین وغیرہ کہ دیکھو قرآن کو نازل ہوتے ہوئے اتنا زمانہ ہوا مگر آج تک کسی نے یہاں تک کہ خود نبی نے بھی نہ سمجھا، ہمارا احسان مانو کہ تفسیر ہماری بدولت تمہیں سمجھ میں آئی کہ ہم نے اتنی تحقیقات کر کے تمہیں قرآن سمجھایا۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس پھر؟ یہاں تک بیان تھا ان غلطی کا جو کلام میں اللہ کے متعلق واقع ہو رہی ہے۔ اب بقیہ دلیل کی نسبت آگے عرض کرتا ہوں۔